بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ایک ماہر لسانیات محل کے گیٹ پر آیا۔ ماہر لسانیات اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ بہت سی زبانوں کو جاننے میں ماہر ہو، اور اس نے محافظوں سے اردو میں بات کرنی شروع کی۔ بعض دوسرے محافظ بھی تھے جن کا تعلق یوپی اور بہار کے علاقوں سے تھا۔ اس نے ان سے ہندی میں بات کی، اور بعض سے اس نے تامل میں بات کی، اور اس نے تمام سے چاہا کہ وہ شہنشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ محافظوں کے سربراہ نے جاننا چاہا کہ تم شہنشاہ سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ محافظوں کے سربراہ نے دربار کے اعلیٰ محافظ سے بات کی اور اس کو شہنشاہ سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دی۔ دربار میں داخل ہوتے ہی وہ آدمی شہنشاہ کے سامنے جھکا۔ شہنشاہ نے دوسرے ممالک کے شاہی مہمانوں سے باتیں ختم کرنے کے بعد اس آدمی سے پوچھا کہ تم کافی دور سے سفر کر کے آ رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ عالی جاں، میں تو صرف سیاح ہوں، میں آپ سے کوئی ناجائز سہولت نہیں چاہتا ہوں، میں زر کا طلبگار نہیں ہوں، میں آپ کے دربار کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ تمام درباریوں کو ہندوستان میں بہترین صلاحیت کے لوگ کہا جاتا ہے۔ کیا تمہارے دربار میں کوئی شخص یہ جان سکتا ہے کہ میری مادری زبان کون سی ہے؟ شہنشاہ نے کہا کہ شاید تم بہت سی زبانوں کے ماہر ہو، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں کسی چیز کا لالچ نہیں، انعام یا اس طرح کی، مگر کم سے کم تم ہماری مہمانی تو قبول کرو۔ برائے کرم مہمان خانے میں آرام کریں، تازہ ہو جائیں، کھاؤ پیو، اس مسئلے پر کل بحث کریں گے۔ میں بھی آپ کی طرح بہت سی زبانیں جاننا چاہتا ہوں جن پر تم نے عبور حاصل کر رکھا ہے۔ اچانک ایک درباری نے اس سے پنجابی میں باتیں کرنی شروع کر دیں۔ وہ آدمی مسکرایا اور اس نے پنجابی میں جواب دینے شروع کیے۔ پنجاب کے درباری نے کہا، عالی جاں، وہ پنجابی ہے، لیکن اس آدمی نے کہا، نہیں، میری مادری زبان پنجابی نہیں ہے۔ دو سپاہیوں نے اس سے گجراتی میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ تو گجراتی ہے، مگر اس آدمی نے کہا کہ میں گجراتی نہیں ہوں۔ اس محافظ نے جن سے گیٹ پر اس سے بات کی تھی، اس نے کہا کہ وہ یوپی سے تعلق رکھتا ہے، مگر آدمی نے انکار کر دیا کہ اس کا تعلق یوپی سے نہیں۔ محل کے دوسرے ملازمین جنہوں نے پہلے اس سے اردو میں بات کی تھی، انہوں نے کہا اس کی مادری زبان اردو ہے اور اس کا تعلق دہلی یا علی گڑھ سے ہے۔ پھر اس سے ایک آدمی نے آسامی زبان میں بات کی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آسامی ہے، مگر اس آدمی نے کہا، میں یہ افشا نہیں کرنا چاہتا کہ میری مادری زبان کون سی ہے۔ اگر اسی طرح تم سے دریافت کرتا ہوں تو آخر کار تم یہ جان لو گے کہ میری مادری زبان کون سی ہے۔ تمام درباری حیران تھے کہ اس کو بنگالی بھی آتی ہے، سندھی بھی آتی ہے، پنجابی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، آخر کار اس کی مادری زبان کون سی ہے؟ اکبر نے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے، اور وہ سب سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس چیلنج کو منظور کریں اور اس کی مادری زبان تلاش کریں اور اس کو ثابت کریں کہ وہ واقعی اس کی فلاں زبان ہے۔ بیربال نے کہا، عالی جاں، میں اس کا یہ دعویٰ قبول کرتا ہوں، مگر مجھے تمہارے ساتھ اتفاق ہے اور اس کو رات کو آرام کی ضرورت بھی ہے، اس لیے اس کو مہمان خانے میں لے جایا گیا تاکہ وہاں آرام کرے۔ وہ آدمی بہت خوش تھا کہ اکبر کے دربار میں کوئی شخص تھا جس نے اس کا دعویٰ قبول کیا۔ آدھی رات تھی کہ آدمی بستر پر آرام کی نیند کر رہا تھا۔ اس کو مزیدار کھانا دیا گیا جس کو اس نے خوب سیر ہو کر کھایا تھا۔ اس کے کمرے میں ایک پرانا لیمپ جل رہا تھا۔ اچانک ایک طویل قد شخص نے اپنے کمبل سے لیمپ کو اوپر سے لے کر نیچے تک ڈھانپ لیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لیمپ کو بجھا دیا۔ یہ بڑی تاریک رات تھی، سوائے آسمان پر کھڑکی سے باہر ستاروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک پر اسرار شخصیت جو پنجوں کے بل کمرے میں داخل ہوئی،
اپنی جیب سے ماچس کی تیلی نکالی اور اس سوئے ہوئے آدمی کے نتنوں کی طرف نرمی سے داخل کی۔ ہا 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 چوں وہ خوابیدہ آدمی اچانک اٹھ گیا اور بلند آواز سے چینکتے ہوئے، اور اس نے دیکھا کہ ایک لمبا کمبل والا جو کہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اکالی ماتا ماں، مجھے اس بھوت سے بچاؤ، اس سیاہ نے بنگالی میں چیخ کر کہا۔ کیا پس تم بنگالی ہو؟ دراز قد شخصیت نے پوچھا۔ براہ کرم اندر تشریف لائیے علی جاں، معاملہ حل ہو گیا ہے۔ اس شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس شخص نے دیکھا کہ وہ شہنشاہ جس کے ساتھ درباری اور محافظ کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس آدمی نے جس نے اس کو خوف زدہ کیا تھا وہ بیربال ہی تھا، اور وہ تمام خوش اور مسکراتے دکھائی دے رہے تھے۔ بیربال نے سیاہ سے کہا، جب آپ کسی چیز سے خوف زدہ یا ڈر جاتے ہو تو تم اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہو۔ آپ نے بنگالی میں اپنے خدا سے دعا کی اور اب مجھے یقین ہے کہ تم بنگالی ہو۔ اس آدمی نے شہنشاہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ اب میں دوسروں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہاں کم از کم ایک آدمی شہنشاہ کے دربار میں ایسا ہے جس کو احمق نہیں بنایا جا سکتا، اور میں خوش ہوں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے۔ اس طرح بیربال نے آج بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذہانت سے اس معاملے کو حل کیا۔